بہت پرانے زمانے میں جب دنیا میں جادو کی بھرمار تھی اور پریاں انسانوں کے ساتھ محبت سے رہتی تھیں، وہاں چاندنی بادشاہت میں دو بہنیں رہتی تھیں۔ بڑی بہن کا نام امرین تھا اور چھوٹی کا ابا۔ دونوں اتنی خوبصورت تھیں کہ صبح کے تارے بھی ان سے رشک کرتے تھے۔ امرین کے بال سنہرے تھے جیسے گیہوں کے کھیت اور آنکھیں نیلی جیسے صافی جھیل۔ ابا جیسے رات کا آسمان اور آنکھیں بھوری جیسے شہد۔ دونوں بہنوں میں اتنی محبت تھی کہ کبھی کوئی بات پر لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ جب امرین 18 برس کی ہوئی اور ابا 17 کی تو ان کی دادی اماں نے انہیں بلایا۔ دادی اماں بہت پرانی پری تھی، ان کے بال چاندی کی طرح سفید تھے اور چہرے پر محبت کی لکیریں تھیں۔ میری پیاری بچیوں، دادی نے کہا اور اپنے پرانے صندوق سے 2 خوبصورت سونے کی بالیاں نکالیں۔ یہ ہماری خاندان کی نشانی ہے۔ یہ گلاب کی شکل میں ہے اور ان میں جادو ہے۔ بالیاں واقعی حیرت انگیز تھیں۔ سونے میں چھوٹے چھوٹے ہیرے جڑے تھے جو چاند کی روشنی میں چمکتے تھے۔ سنو بیٹیو، دادی کی آواز میں راز تھا، یہ بالیاں تب چمکتی ہیں جب تمہارے سچے محبوب تمہارے قریب ہوں۔ لیکن یاد رکھنا، یہ صرف سچی محبت کو پہچانتی ہیں، جھوٹی نہیں۔ مہینے گزرتے گئے لیکن بالیاں کبھی نہیں چمکے۔ امرین اور ابا کو لگنے لگا کہ شاید انہیں کبھی سچا پیار نہیں ملے گا۔ ایک دن جب بہاری کی صبح تھی اور پھول مہک رہے تھے، دونوں بہنیں جنگل میں پھول توڑنے گئیں۔ اچانک جھاڑیوں سے آوازیں آئیں۔ یہاں کہیں قریب ہونا چاہیے، ایک مردانہ آواز نے کہا۔ ہاں علی، لیکن یہ جادوئی جنگل ہے، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، دوسری آواز نے جواب دیا۔ بہنوں نے دیکھا کہ 2 نوجوان آ رہے تھے۔ پہلا علی تھا، ایک انسان شہزادہ، لمبا قد، گہری آنکھیں اور چہرے پر مہربانی۔ دوسرا عمر تھا، ایک پری شہزادہ، سنہرے بال، ہرے پر اور مسکراہٹ جو دل چھو جاتی تھی۔ جیسے ہی دونوں شہزادے قریب آئے، امرین اور ابا کی بالیاں چمکنے لگیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ دونوں بہنوں کی بالیاں ایک ساتھ چمک رہی تھیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابا نے حیرانی سے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، امرین نے جواب دیا، اس کے گال سرخ ہو رہے تھے۔ علی کی نظر امرین پر پڑی اور وہ اس کی خوبصورتی، اس کی شرم، اس کا انداز سب کچھ اسے متاثر کر رہا تھا۔ کیا آپ یہاں کی رہنے والی ہیں؟ علی نے احترام سے پوچھا۔ امرین کے منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ ادھر عمر کی نظریں ابا پر جم گئی تھیں۔ اس کی معصوم آنکھیں، اس کی پیاری مسکراہٹ، سب کچھ اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ کیا آپ یہیں پھول توڑنے آئی ہیں؟ عمر نے نرمی سے پوچھا۔ ابا نے شرماتے ہوئے سر ہلایا۔ دونوں بہنوں کو لگ رہا تھا کہ ان کے دل تیزی سے دھڑک رہے ہیں۔ یہ محبت کا پہلا احساس تھا۔ اس دن کے بعد علی اور عمر روز اسی جگہ آنے لگے۔ امرین اور ابا بھی بہانہ بنا کر وہاں جاتی رہے۔ علی اور امرین کے درمیان گہری باتیں ہونے لگیں۔ وہ کتابوں، شاعری اور زندگی کے بارے میں بات کرتے۔ علی نے امرین کو اپنے بادشاہ بننے کے خوابوں کے بارے میں بتایا۔ ادھر عمر اور ابا طبیعت کی باتیں کرتے۔ عمر ابا کو پرندوں کی آوازیں سکھاتا اور ابا اسے پھولوں کا جادو دکھاتی۔ بہنوں کی بالیاں روز چمکتی رہتیں، لیکن ابھی بھی یہ واضح نہیں تھا کہ کون کس کا جوڑا ہے۔ اسی دوران جنگل کی گہرائی میں رومی سے نام کی ایک شریر چڑیل رہتی تھی۔ وہ کالے کپڑے پہنتی، اس کے بال سانپوں کی طرح لہراتے اور آنکھیں سرخ جیسے آگ کے شعلے۔ رومیسے کو جادوئی چیزوں سے ہمیشہ حسد ہوتا تھا۔ جب اس نے سنا کہ چاندنی بادشاہت میں سونے کی جادوئی بالیاں ہیں تو اس کا دل جل گیا۔ یہ بالیاں میرے ہونے چاہیے، وہ اپنی کالی جھونپڑی میں چیختی رہتی۔ ایک رات رومیسے نے اپنا کالا جادو استعمال کیا۔ اس نے ایک مکڑی کو امرین اور ابا کے گھر بھیجا جو ان کی باتیں سن کر واپس آتی تھی۔ رومیسے نے جانا کہ بہنیں علی اور عمر سے محبت کرنے لگی ہیں، لیکن ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ کون کس کا ساتھی ہے۔ اگر میں ان کے بیچ میں کنفیوژن پیدا کر دوں، رومیسے نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ سوچا، تو وہ آپس میں لڑ جائیں گی اور میں آسانی سے بالیاں چرا لوں گی۔ رومیسے نے جھوٹے خوابوں کا جادو کیا۔
अमरीन को ख्वाब में दिखाया कि उम्र उससे कह रहा है मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। अबा को ख्वाब आया कि अली कह रहा है तुम मेरी जिंदगी हो। सुबह उठकर दोनों बहनें परेशान थीं। अबा अमरीन ने हिचकिचाते हुए कहा क्या तुम्हें लगता है कि उम्र मुझे पसंद करता है? अबा का दिल बैठ गया। क्यों? क्या इसने कुछ कहा है? नहीं, बस मेरे ख्वाब में। अमरीन की आवाज कांप रही थी। इसी तरह अबा को लग रहा था कि शायद अली इससे मोहब्बत करता है। दोनों बहनें अब आपस में बात करने से घबराती थीं। उनके दिल में शक पैदा हो गया था। रोमीसे ने देखा कि इसका जादू काम कर रहा है। अब इसने नकली मोहब्बत का जादू किया। जब अली जंगल में तन्हा था, रोमीसे ने अबा का रूप धारा और उसके पास गई। अली, नकली अबा ने कहा, मैं तुमसे कहना चाहती हूं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूं। अमरीन तो उम्र से मोहब्बत करती है। अली हैरान हो गया। इसका दिल अमरीन के लिए धड़कता था, लेकिन अब उसे शक होने लगा। इसी तरह रोमीसे ने अमरीन का रूप धार कर उम्र के पास जाकर कहा, उम्र, मुझे तुमसे मोहब्बत है। अबा तो अली से प्यार करती है। अब सबके दिमाग में खिचड़ी पक गई थी। बहनों के बीच में पहली बार ठंडक आ गई। पूरे चांद की रात रोमीसे ने सबसे बड़ा जादू किया और चारों को जंगल में बिला लिया। हा हा हा, मैंने तुम सबको अपनी चाल में फंसाया है। रोमीसे अपने असल रूप में आ गई। जब इसने बालियां चुराने की कोशिश की तो आग की तरह जल गई। दादी अम्मा की आवाज गूंजी, ये बालियां सिर्फ खालिस मोहब्बत वालों को मलती हैं। अमरीन और अबा को सब कुछ समझ आ गया। मैं अली से मोहब्बत करती हूं, अमरीन ने एतराफ किया। और मैं उम्र से, अबा ने कहा। लेकिन फिर दोनों बेलोस मोहब्बत देखकर बालियां सुनहरी रोशनी से चमकने लगे। दादी अम्मा नमूदार हुई। यही असल इम्तिहान था। अमरीन का जोड़ा अली है, अबा का उमर। अली और उमर ने शादी का पैगाम दिया। दोनों ने खुशी से हां कहा। मोहब्बत की ताकत सील हो गई। दोहरी शादी के बाद अमरीन और अबा की बालियां खानदानी विरासत बन गईं। सालों बाद आज भी चांदनी रातों में इन जादुई बालियों की चमक नजर आती है, क्योंकि मोहब्बत ही जिंदगी की असल दौलत है। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.